پچھلے جمعہ کو گزشتہ آیات میں دین کی 3 بنیادی اصول بیان ہوئے، یعنی توحید، رسالت اور معاد کا ذکر ہوا۔ آج کی آیات میں بھی یہی باتیں بیان ہو رہی ہے۔ اللہ کی وحدانیت کی بات سمجھائی گئی اور انسان کو مضر اور خطرناک چیزوں سے آگاہ کیا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين صدق الله المولانا العظيم۔ میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں، پچھلے جمعہ کو گزشتہ آیات میں دین کی 3 بنیادی اصول بیان ہوئے، یعنی توحید، رسالت اور معاد کا ذکر ہوا۔ آج کی آیات میں بھی یہی باتیں بیان ہو رہی ہے۔ اللہ کی وحدانیت کی بات سمجھائی گئی اور انسان کو مضر اور خطرناک چیزوں سے آگاہ کیا۔ مضر اور خطرناک چیزوں سے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت یا تکلیف نہیں پہنچتی ہے، خود بخود کوئی تکلیف یا مصیبت نہیں پہنچتی ہے الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ جیسے ہمارے کلمہ کی مقصد ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کی سوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہے۔ تو مطلب یہ ہے جو اس کلمہ کا جو اصل مقصد ہے کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سارے کچھ ایک رب سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کے اندر کامیابی، غیر کی طریقہ کے اندر ناکامی، اس بات کی یقین دلانا، اصل ہمارے مقصد یہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت یا تکلیف نہیں پہنچتی ہے مگر اللہ کے حکم سے۔
اللہ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے۔ لوگ آنے والی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے، کسی کو بیماری ہے، کسی کو دکھ ہے، کسی کو تکلیف ہے، کسی کی کاروبار کی نقصان ہو چکی ہے، کسی کا اولادیں نہیں ہے، اور اس قسم کی کسی کی مال و دولت میں نقصان ہو گئی، برباد ہو گئی، تو اب میرے دوستوں، اب اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے بہت سی غلطیاں، بہت سی غلط کاروائیاں کرتی ہیں۔ لوگ بابوں کے دربار میں چلے جاتے ہیں، کوئی مزاروں میں پہنچ جاتے ہیں، کوئی اپنا کسی کو بابا بنا لیتے ہیں، یا کوئی نجومیوں کے پاس چلے جاتے ہیں، کوئی جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں کہ بھائی ہماری یہ مصیبت آ چکی ہے ہمارے اوپر، ایسے نہیں کسی نے جادو تو نہیں کر دیا، ایسے نہیں کہ بھائی اور کسی قسم کی کوئی پریشانی تو نہیں ہو گئی۔ اس قسم کی چکریں چلتے رہتے ہیں۔ اب میرے دوستوں، کہ جو بھی چیزیں، جو بھی مصیبتیں، جو بھی تکلیفیں پہنچتی ہیں اللہ کی طرف سے، تکلیف پہنچتی ہے آزمائش کے لیے، تکلیف پہنچتی ہے تو مصیبت کے لیے، کوئی کی دکھ اور تکلیف جب پہنچتی ہے، اب یہ سمجھ لو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے، اللہ کی طرف سے رتبے کی بلندیت ہے، اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہے، کیونکہ اللہ کے حکم کے علاوہ ایک پتا بھی نہیں ہے ہلتے ہیں، اللہ کے حکم کے علاوہ زمین کی ایک ریت بھی حرکت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جو بھی کچھ پہنچتے ہیں دکھ اور تکلیفیں اللہ کے حکم سے ہی آتی ہیں۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور وہ شخص جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، يَهْدِ قَلْبَهُ، تو اللہ رب العزت اس کی دلوں کی رہنمائی فرماتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دلوں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ جو اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ بھائی جو بھی کام ہوتے ہیں اللہ کی مشیت سے، اللہ کی ارادہ سے ہوتے ہیں، اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتی ہی، اللہ کی مشیت اور اللہ کی ارادہ کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہوتی ہیں، جو بھی کام ہوتی ہیں، جو بھی تکلیفیں پہنچتے ہیں، جو بھی دکھ پہنچتی ہیں، وہ اللہ کے حکم سے ہی پہنچتی ہیں۔ اب میرے دوستوں یہاں پر باتیں آتی ہیں، دیکھیں اللہ وحدانیت پر کے اوپر مکمل یقین جو رکھتے ہیں وہ ہمیشہ ہر قسم کی شرکیت، ہر قسم کی بدعت سے نہ اللہ رب العزت اس کو بچاتے ہیں، اور جو اللہ کے اوپر یقین نہیں رکھتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے اوپر، کہ جو بھی کچھ ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، جو بھی مصیبتیں اللہ کی طرف سے پہنچتے ہیں، اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی بھی مصیبت نہیں آتی ہے، جن کے یقین نہیں ہوتی ہیں، تو وہ ہر قسم کی غلطیوں میں نہ، اور وہ آخر بالآخر کہنے کھلپیشار ہو جاتی ہیں، اس کی ذہن بھی کھلپیشار ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی حکم کے علاوہ جب کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے، اور جن کو اللہ کے اوپر یقین نہیں ہوتی ہے کہ بھی جو کام ہو رہا ہے اللہ کی مشیت اس کی ارادہ سے ہو رہے ہوتی ہے، تو پھر وہ نہ شرکیہ کام کرتے ہیں، نہ ہی بدعت کرتے ہیں، نہ ہی رسومات کو مانتے ہیں۔ کہ بھائی کسی کی بچے کی بیماری ہو گئی تو کہا کہ بھائی اللہ کی طرف سے ہے، بچے کی ڈیتھ ہو گئی، انتقال ہو گئی تو کہ جب اللہ نے امانت دی اللہ نے لے لی، کسی کا مال کی تباہی ہو گئی تو کہہ دیا کہ بھائی اللہ نے دی اللہ نے لے لی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہے۔ آپ اس میں یقین اللہ کے اوپر کرنے سے، اللہ وحدہ لا شریک لہ کے اوپر، میرے دوستوں، تو وہ ہر قسم کی شرکیت سے محفوظ ہوتا ہے۔ جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے ہیں، تو وہ ہر قسم کی شرکیت، بدعت اور رسومات میں ڈوبے ہوئے ہوتی ہیں، اور وہ اس کی ذہن کھلپیشار ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت اس کی دلوں میں سکون اور اطمینان نازل نہیں فرماتی ہیں، اس کی دل پرسکون نہیں ہوتی۔ آگے فرما رہا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ایمان رکھنے والا آدمی ہے، اللہ اس کی دل کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ خدا کی وحدانیت پر پورا پورا یقین انسان کی دلوں کو اللہ تعالیٰ کی تسلیم اور رضا کی طرف لے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تسلیم اور رضا کی طرف لے جاتا ہے۔
کہ بھائی اور وہ ہر چیز کو اللہ کی ارادے اور مشیت کی طرف منسوب کرنے لگتے ہیں، ہر چیز کو اللہ کی ارادے اور اس کی مشیت کی طرف منسوب کرنے لگتے ہیں، وہ ہمیشہ اس کی طرف رجوع رکھتا ہے۔ جب کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سورۃ البقرہ آیات نمبر 56 میں فرمایا اللہ رب العزت نے جب کوئی مصیبتیں آتی ہیں، جب کوئی تکلیفیں آتی ہیں، میرے دوستوں اگر جوتے کا ایک تسمیہ بھی ٹوٹ گئی، جوتے کا بیل ٹوٹ گیا، اب وہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، اللہ کی مشیت سے، اللہ کی ارادہ سے ہوتی ہیں۔ اب جیسے ہی جوتے کا تسمیہ ٹوٹ گیا اور اس کی بیل توڑ دی جوتے کا، تو کیا کہتے بھائی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اجمعین کی یہی عادت مبارکہ تھے، جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی ان کے اوپر، جب بھی کوئی تکلیفیں آتے تھے، بلکہ ایک ہی چھوٹے سے چھوٹے تکلیف کیا ہے، جوتے کی تسمیہ توڑ جانا، سر میں درد ہو گئی میرے دوستوں، یا اور کسی چیز کا کوئی نقصان پہنچ گئے ہیں، تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی دکان سے کوئی چیز لے کے جا رہے ہیں، مثال کے طور پر انڈا لیا ہوا ہے، اب وہ انڈا لیتے ہوئے جا رہے ہیں، اچانک اس کے ہاتھ سے انڈا چھوٹ گئے، یا دودھ لے کے جا رہے ہیں، اچانک اس کے ہاتھ سے دودھ کی تھیلی چھوٹ گیا اور وہ پھٹ کے زمین پہ گر گئی، یا انڈا گر کے ٹوٹ گیا، تو کیا جو اللہ کی اوپر یقین رکھتے ہیں، اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اس کی دل کے اندر کیا بات آتی ہے کہ بھائی جو بھی کچھ ہوا ہے اللہ کی مشیت اور اس کی ارادہ سے ہوا ہے نا، تو اسی وقت وہ بول پڑتے ہیں کہ بھائی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے آتی ہیں، تو پھر جب ہمارے یقین یہ ہوگا کہ بھائی جو بھی کام ہو رہا ہے اللہ کی مشیت اور اس کی ارادہ سے ہو رہا ہے نا، ان کی طرف منسوخ کرتے ہیں، تو میرے دوستوں پھر وہ نہ کسی جادوگر کی بن جاتی ہیں، نہ کوئی شرکیہ کام کرتے ہیں، نہ کسی مزاروں میں جا کے چکر لگاتے ہیں، نہ باباؤں سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ بھائی اللہ کی ولی ہے، وہ تو اللہ کی سچے ولی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اولیاء کرام ہے، اس میں تو سچے اولیاء ہے نا، اللہ کی قرب حاصل کیے ہوئے اللہ کی برگزیدہ بندوں میں سے ہیں۔ اب میرے دوستوں مزار میں گئے تو ان کے لیے دعائیں کر دی، مزار میں گئے تو زیارت پڑھ لی۔ اب یہ تھوڑی ہے کہ بابا تو ہی دے بیٹا، بابا تو ہی مال دے، بابا تو ہی دولت دے، بابا تو ہی اولاد دے دے۔ اولاد دینے کے اختیار ان کی ہے نہیں ہے۔ اولاد دینے والا کون ہے بھائی؟ اللہ کی ذات ہے۔ مال دینے والے کون ہیں؟ اللہ کی ذات ہے۔ بھائی تکلیفیں دینے والے کون ہیں؟ اللہ کی ذات ہے۔ حاجت روا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ بھائی وہ تو اللہ کی سچے ولی ہے، وہ بھی تو اللہ سے مانگتے ہیں، پھر تم ان کی پاس جا کے کیوں مانگتے ہو کہ بابا تو مدد کرنا دے، بابا تو مدد کر دے، بابا تو اولاد دے دے، بابا تو مجھے مال دولت دے دے، دے دیں گے، بابا تو میرے مصیبتوں کو ٹلا دے۔ بابا کہاں سے مصیبتیں ٹلائیں گے؟ مصیبتیں ٹلانے والے تو اللہ کی ذات ہے، مشکل کشا اللہ کی ذات ہے، حاجت روا اللہ کی ذات ہے۔ اب ان کے لیے دعائیں کرنا منع نہیں ہے، جیسے زیارت ہونا چاہیے ویسے زیارت ان کے لیے کر دے۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا کہ ایسا شخص صبر کا دامن ہاتھ سے کبھی جانے نہیں دیتے ہیں، اور کوئی نعمت مل جائے تو وہ راحت نصیب ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کوئی مال ان کو مل جائے، کوئی دولتیں مل جائے، یا پھر ان کو کوئی نعمت مل جائے، یا کوئی راحت مل جائے، نہ سکون مل جائے، تو اللہ کی شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تیری شکر ہے کہ تو نے سکون دی ہے، تو نے آرام دی ہے، کھانے کے لیے دیا، پینے کے لیے دیا، چلنے کے لیے دیا، آنکھیں دیکھنے کے لیے دی ہے، کان سننے کے لیے دیا، زبان سمجھنے کے لیے دیا، یا اللہ پاؤں تم نے چلنے کے لیے دیا، ہاتھ پکڑنے کے لیے دی۔ میرے دوستوں یہی تیرے شکر ہے، اللہ کا شکر۔ تو سکون سے سلا رہے، سکون سے کھلا رہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور جب کوئی مصیبت آتے ہیں تو اس وقت میں بھی کہتے ہیں یا اللہ جو بھی کچھ ہوتا ہے تیری طرف سے ہے، تو وہ صبر کرتا ہے۔ اب میرے دوستوں دیکھیں آگے، واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وہ اللہ کی ذات قادر مطلق ہے، وہ اللہ کی ذات علیم کل ہے،
وہ اللہ کی ذات مختار کل ہے، وہ اللہ کی ذات پورے تمام تر چیزوں کو جاننے والے اللہ کی ذات وہ قادر مطلق ہے۔ میرے دوستوں، اللہ نے فرمایا کہ جو بھی تکلیف یا مصیبت پیش کرو وہ جاننا چاہتے ہیں کہ بھائی کون ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تکلیف یا مصیبت پیش کر وہ جاننا چاہتا ہے کون ثابت قدم رہتا ہے، کون صبر کرنے والے ہیں اور کون صبر کے دامان کو چھوڑ دیتے ہیں، کون اس کے اوپر ثابت قدم رہتے ہیں۔ جب مصیبتیں آتی ہیں میرے دوستوں تو قسم بقسم کی تکلیفیں ان کو پہنچنے لگتے ہیں، قسم بقسم کی دکھ ہوتے ہیں، پھر بھائی وہ ثابت قدم ہے یا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جو فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کی سوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ ایک رب سے ہونے کا یقین، غیر سے نہ ہونے کا یقین، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کے اندر کامیابی، غیر کی طریقہ کے اندر ناکامی، اس بات کی یقین ان کی دلوں کے اندر ہے یا نہیں ہے۔ اس بات کی آزمائش کے لیے کہ کون صبر کر سکتا ہے اور کون بے صبر ہو جاتی ہیں، اللہ رب العزت اسی وجہ سے تکلیف یا مصیبت کو بیچ کر جاننا چاہتے ہیں۔ آگے دیکھیں میرے دوستوں، تو لہذا انسان کے لیے فرض ہے کہ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرے اور تکلیف اور راحت میں اللہ کی رضا کی متلاشی رہے، ہر صورت میں، تکلیف میں بھی اور راحت میں بھی، ہر صورت میں اللہ کی رضا کی متلاشی رہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مصیبت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک دنیاوی مصیبت ہے، دوسرے اخروی مصیبت ہے۔ جو دنیاوی مصیبت ہے میرے دوستو ہمارے مرنے کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ دنیا کی جو مصیبت ہے، دنیا کی جو تکلیفیں ہیں، بھائی مال میں نقصان ہو گئی، دولت میں نقصان ہو گئی، گھر مکان میں نقصان ہو گئی، اور کسی چیز میں، کاروبار میں، بزنس میں نقصان ہو گئے ہیں، تو یہ کیا ہے بھائی؟ دنیاوی مصیبت۔ کوئی بھی تکلیف اگر اس کو پہنچتے ہیں یہ دنیاوی مصیبت ہے۔ اور دوسرے کیا ہے بھائی؟ اخروی مصیبت، نہ دینی مصیبت۔ جو دینی مصیبت ہے وہ نہ ختم ہونے والی چیز ہے، کیونکہ وہ موت کے بعد بھی تمہارے ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ یہ بھائی تم نے دنیا کے اندر کیا کیا عمل کیا؟ تم نے دین کو نقصان تو نہیں پہنچایا، نماز تو نہیں چھوڑ دی، اللہ کے ذکر تو نہیں چھوڑ دیا، امانت کو خیانت تو نہیں کیا دی، بھائی حلال و حرام کے اندر تمیز کیے یا نہیں کیا؟ یہ تمام تر چیزیں میرے دوستوں اگر تم نے حلال و حرام کے اندر تمیز نہیں کیا تو گویا کہ تم نے دین کی نقصان پہنچایا، تم نے گویا کہ دین کی نقصان پہنچایا، دین کو تکلیف پہنچائی میرے دوستوں۔ تو یہی چیز تمہارے ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو اسی وجہ سے فرمایا کہ بھائی مصیبتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، یعنی ایک دین کی اور ایک دنیا کی۔ اب دنیا کی مصیبتیں مرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہیں، لیکن دینی مصیبتیں مرنے کے بعد ختم نہیں ہوتے، وہ ساتھ رہتے ہیں۔ پھر فرمایا اسی لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا۔ اے اللہ صرف دنیا کو ہی ہمارا منتہی مقصود نہ بنا، دنیا کو ہی صرف ہمارے منتہی مقصود نہ بنا، اور نہ ہی ہمارا مبلغ علم صرف دنیا ہی ہو، ہمارے مبلغ علم بھی صرف دنیا نہ ہو، اور ہمارے مصیبت دین کی معاملہ میں نہ بنا، ہمارے تکلیف دین کی معاملہ میں نہ بنانا۔ پھر فرمایا ایسا نہ ہو کہ انسان دنیا سے جاتے وقت ایمان اور توحید کی بجائے کفر و شرک کو لے کر جائے، پاکیزگی کی بجائے نجاست اس کی حصے میں آ جائے۔ یہی دین کا فتنہ ہے جو انسان کو ہمیشہ کے لیے نقصان میں ڈال دیتا ہے۔ موت کی وقت آ گئی، تکلیفیں پہنچ گئی، بہت سخت بیمار ہے، کینسر کی بیماری ہوگی، ہمارے ایک جاننے والا، میرے دوستوں میرے خیال میں تقریباً 50-60 سال ان کی زندگی کا وہ دعوات و تبلیغ کے اندر لگا دی ہے۔ ان کی دلہن کی بیماری ہوئے کینسر،
किसी ने बोल दिया कि भाई फला जगह पर खट्टा ले जाओ कि बीमारी सही हो जाएगा, कैंसर की बीमारी वहां, क्या करेंगे बाबा मेरे दोस्तों? शफा देने वाले कौन है? अल्लाह की जात है। बीमारी किसने दी? अल्लाह ने दी है। अब आखिरी वक्त में कहा कि वहां क्या होगा भाई, कि वहां उनकी जो गिरिले है वो पकड़ने से बीमारी शफा हो जाएंगे। अब ये आखिरी वक्तों में ये मुसीबत आ गई इनके ऊपर में, अब इनकी दीन की आखिरी वक्त में कुफरियत और शरीकियत के अंदर वो डूब जाता है। ऐसा ना हो कि भाई मुसीबत में, दीनी मुसीबत में आकर मेरे दोस्तों दीन को नुकसान पहुंचा दे, कि भाई वो कुफर और शिरक के अंदर जाकर कि भाई बीमारी किसने दी है? अल्लाह ने दी है। और शफा कौन देगा? अल्लाह की जात देगा। वैजा मरिस्तु फहुवा यशफीन, जिसने बीमारी दी है वही शिफा देने वाले अल्लाह की जात है। शिफा तो हर कोई नहीं दे सकता है। आगे देखें अल्लाह और उसकी रसूल की इताअत। फरमाया वातिउल्लाह वातिउर रसूल फइन तवल्लैतुम व इन्नमा अला रसूलिल बलागुल मुबीन। इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल की। फइन तवल्लैतुम, फिर अगर तुम इताअत से दरगर्दानी, रोगर्दानी कर ली, अगर तुमने इताअत से और रोगर्दानी कर ली, अपने चेहरा को फेर लिया, तो याद रखा बस हमारे रसूल की जिम्मे तो खोलकर बयान कर देना है। उसकी जिम्मेदारी इतनी है कि वो अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचा देना। अल्लाह की पैगाम तुम्हारे तक पहुंचा दिया, मेरे रसूल की काम खत्म है। फदक्किर, आप नसीहत करते रहें। इन्नमा अंत मुदक्किर, आपकी काम ही है। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आपको दरोगा नहीं बनाया गया कि भाई लोगों को हैंडकप लगाकर लेकर आ जाओगे दीन की तरफ, बल्कि आपकी काम है दावत देना, आपकी काम है नसीहत करना। कबूल करने वाले कौन है? अल्लाह की जात है। बस आपकी जिम्मा खत्म हो चुके हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, माबूद बरहक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है, उसकी सिवा कोई माबूद नहीं है। वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, और ईमान वाले सिर्फ अल्लाह की जात पर ही भरोसा रखते हैं। दुनिया की हर चीज आरजी और फानी है, लिहाजा उनमें से किसी चीज पर एतमाद नहीं किया जा सकता है। काबिल एतमाद सिर्फ अल्लाह की जात है और कोई भी काबिल एतमाद नहीं है। फरमाया जो अल्लाह की जात दायम व कायम है, जो अल्लाह की जात अज़ली है और अबदी है, वही तुम्हारे खालिक है और वही तुम्हारे मालिक है। वही अल्लाह की जात कादिर मतलब है, वही अल्लाह की जात अलीम कुल है, वही अल्लाह की जात मुख्तार कुल है। मेरे दोस्तों, लिहाजा भरोसा भी उसी के ऊपर किया जा सकता है और किसी के ऊपर भरोसा मत करो। फिर अल्लाह ने आगे फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वुन लकुम। ईमान वालों, बेशक तुम्हारी बागी बीबियां और तुम्हारे बागी औलादें तुम्हारे दुश्मन है। मिन तबईज़िया, यानी तुम्हारे बागे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना मिन तबईज़ियति अज़वाजिकुम, यानी तुम्हारे सबनी, तुम्हारे बाजे औरती, तुम्हारे बाजी बीबियां और बाज औलादें अदुव्वुन लकुम, तुम्हारे दुश्मन है। सबनी, कुछ बीबियां नेकी करने वाली हैं, बड़े सालिया होती हैं, कुछ औलादें बड़ी अल्लाह वाले होती हैं, बड़े जिक्र करने वाले होती हैं। सब औलादें दुश्मन नहीं है और सब बीबियां भी दुश्मन नहीं है, कुछ है इस किस्म की अल्लाह फरमा रहा है। आगे मेरे दोस्तों, तो जो नेक है मेरे दोस्तों वो तो बहुत ही अल्लाह वाले हैं, और अगर कोई ऐसे भी है नफरमान दुश्मन भी है मेरे दोस्तों, तो फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत यही तो औलाद है। तो बीवी बच्चों की मोहब्बत में पढ़कर, बसा औकात बीवी बच्चों की मोहब्बत में पढ़कर, उसमें मुब्तला होकर, मोहब्बत में मुब्तला होकर आखिरत को फरामोश कर देता है। अब औलादे कोई खराफात गलत कामों में कैसे लगा देते हैं, बच्चे मजबूर करते हैं और बाप लगा देते हैं, बीवियां मजबूर करती हैं, बाप लगा देते हैं। अभी सोशल मीडिया के अंदर एक मौलवी लिखा हुआ है मुफ्ती तोकी, पता नहीं कौन मौलवी है, मैं जब जानता नहीं हूं उसकी, तो कहा उसने 3 शादियां किए हैं, 3 शादियां,
एक बीवी को बिल्कुल पूरा मीडिया के सामने लेकर आया, ना कोई पर्दा ना कोई दुपट्टा, आप सारे कुछ खुले हुए हैं, बगैर पर्दा की कौन सी मौलविया पता नहीं कि ये तो इससे शादी की है मोहब्बत में ना, उनसे 4 औलादे हैं, और ये अपनी बीवी की ख्वाहिश के ऊपर वो टीवी के सामने आगे इंटरव्यू भी दे रहा है। अब ये मोहब्बत से ना अब ये काम गलत शुरू कर दिया, शरीयत की खिलाफ काम करना शुरू कर दिए, तो बीवी बच्चे हैं जो तुम्हारे दुश्मन हैं, और वो बीवी तुम्हें गलत काम करा देते हैं, और औलादे भी तुम्हें गलत काम करा देते हैं। दूसरी नंबर तुम्हारे माल है, जो तुम्हारे माल अगर सही रास्तों पर खर्च किया तो फिर तो सही है, और अगर सही रास्ते पर नहीं खर्च किया, गलत रास्ते पर किया, तो फिर तो गलती हुआ ना। फिर इसी वजह से फरमाया कि अल्लाह की हासिल रिज़ा करने, अल्लाह की रिज़ा हासिल करने वाले मेरे दोस्तों, वो अपने बीवी बच्चों की जो दुश्मनी है, ताकि इससे बच जाते हैं। जो बीवियां नेक होती हैं और जो औलादें नेक होती हैं, तो उससे अल्लाह की रिज़ा हासिल होती है। उसी जो औलादें उनके लिए क्या है, दुश्मन है, और जो बीवियां उनके लिए दुश्मन है, फ़हज़रूहुम, अल्लाह ने फरमाया कि उनसे भी बचते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही गाफिल हो जाए। बुजुर्गान दीन का कौल है मेरे दोस्तों, अल इयालु सूसुत्ताअत, इंसान की बल बच्चे उनके हक में घून होती हैं, यानी लकड़ी को जिसे घून पकड़ते हैं, तो उनकी बल बच्चे और बीवियां घून की तरह है, जैसे घून लकड़ियों को खा जाती हैं, तो इंसान की नेकियां उनकी बीवियां और उनकी औलादें खा जाती हैं। औलाद की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, अपने बीवियों की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए वो गलत काम करना शुरू कर देते हैं, गलत राह की तरफ दौड़ पड़ते हैं, गलत राह की तरफ चल पड़ते हैं। इसी वजह से फरमाया ना मेरे दोस्तों, ये नेकियों के ज़या का बाइस बनती हैं औलाद और बीवियां, इनसे बचते रहना और नेकी का दामन हाथ से ना छोड़ना, वरना हमेशा के लिए खसारे में पड़ जाओगे। इब्रानी शरीफ की हदीस में है, अबू मालिक अशारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी बच्चों की बात इस तरह समझाई कि लैसा अदुव्वकल्लज़ी इन क़तलतहु काना फौज़न लका व इन क़तलता दखलतल जन्नत वलाकिन्नल्लज़ी लअल्लहु अदुव्वका वलदुकल्लज़ी खरज मिन सल्बिका, ताकि तुम जिहाद के मैदान में जाते हो और किसी को कत्ल कर देते हो, क्या तुम्हारे वो सही मानों में तुम्हारे वो दुश्मन है, या फिर तुम जिहाद में जाकर जिहाद के मैदान में जाते हो और तुम्हें शहीद कर जाते हैं, तुम्हें शहीद करने के बाद तुम सीधे कहां जाते हो, जन्नत में दाखिल हो जाते हो, शहादत पाकर तुम सीधे जन्नत में दाखिल हो जाते हो। तो सही मानों में तुम्हारे सही दुश्मन नहीं है, बल्कि वलाकिन्नल्लज़ी लअल्लहु अदुव्वका वलदुकल्लज़ी खरज मिन सल्बिका, सही मानों में तुम्हारे दुश्मन तो वो है जो तुम्हारे बेटा है, सही मानों में तुम्हारे दुश्मन वो तुम्हारा बेटा है जो तुम्हारे पिछ से बरामद हुआ। तो तुम्हारे औलाद तुम्हें गलत काम करा देते, तुम्हारे औलाद तुम्हें गलत अपने ख्वाहिशात की तरफ लेके जाती हैं और वो काम तुमसे करवा देते हैं, जिसकी वजह से फरमाया कि सही मानों वलाकिन्नल्लज़ी लअल्लहु अदुव्वका वलदुकल्लज़ी खरज मिन सल्बिका, कि भाई जो तुम्हारे पिछ से बरामद हुआ वही बेटा तुम्हारे सही मानों में दुश्मन है। जिहाद के मैदान में जाकर तुम किसी को कत्ल कर दो, या तुम जिहाद के मैदान में जाकर शहीद हो जाओ, तो तुम्हारे लिए बड़ी दुश्मन नहीं है, बल्कि तुम्हारे बड़े दुश्मन तुम्हारे घर के अंदर है, वो तुम्हारे औलाद ही है। आखिर मेरे दोस्तों, एक सहाबी की वाकया है कि जब वो जिहाद में जाते हैं तो उनके बीवी बच्चे उनके चिपक जाते हैं और सारे के सारे लिपट के रोते हैं कि हमें किसकी सहारा पर लेके जाते हो। फिर वो जिहाद पे नहीं जाते हैं, रुक जाते हैं। तो दूसरे वक्त वो क्या करते हैं, बड़े सख्तियां करते हैं कि हमारे किसी काम में कोई रुकावट नहीं डालना, हमें जाने दो, ताकि इतना सख्ती भी ना करो, प्यार से मोहब्बत से दरगुजर करो, उनको माफ कर दिया करो ना। जब तुम उन्हें माफ करोगे तो अल्लाह फइन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह फरमाया व इन ताफू व तस्फहू व तगफिरू फइन्नल्लाह गफूरुर रहीम, क्या अल्लाह ने फरमाया अगर तुम उनकी गलती को माफ करोगे और दरगुजर करोगे, व तगफिरू और उनको बख्श दोगे, तो फइन्नल्लाह गफूरुर रहीम, तो अल्लाह ताला बहुत बख्शने
बख्शिश करने वाला है और मेहरबान है। बच्चों की हक में नरमी का सलूक करो और उनसे नफरत ना करो, अलबत्ता उनकी शिरक से, शर से बचने की कोशिश करते रहो कि वो तुम्हें गलत राह की तरफ लेके जाए, जिसकी वजह से तुम शिरक और बिदअत और रसूमात में पड़ जाओ और गलत काम करना शुरू कर दो। ऐसे ना करना। बहरहाल उनकी शर से बचते रहो, उनकी शर से बचते रहो। अल्लाह ने आगे फरमाया, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, यही तुम्हारे माल और तुम्हारे औलाद ये फितना है। तिरमिज़ी शरीफ के हदीस में रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या फरमाया भाई? कि तिरमिज़ी शरीफ के हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि हर उम्मत के लिए एक फितना होते हैं। मेरे उम्मत की फितना क्या है? माल है। मेरे उम्मत को माल की फितना ने उनको तबाह बर्बाद कर देगा। मेरे दोस्तों, माल की मोहब्बत में गुरूरियत उनके अंदर आ जाती है, तकब्बुरियत आ जाती है। जब फराडू गाड़ी ले लो भाई, डबल बीकू गाड़ी ले लो भाई, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर चल कर देखना, गेड़ीबानी हिलाकर, टांगे उठाकर, एड़ियां उठा उठा कर चलने लगते हैं भाई। ऐसे लगता है कि बड़े पैसा वाले, और इसकी तकब्बुरियत, गुरूरियत इतनी आ जाती है तो वो दीन से दूर हो जाती है और उसकी तकब्बुरी, उसकी गुरूरियत ने उसको तबाह बर्बाद कर देता है। अल्लाह हम सबको मेरे दोस्तों अमल करने की तौफीक अता फरमाए, रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करने की तौफीक अता फरमाए। बड़े अच्छे दिन है, कल शब बरात की रात गुजरे हैं, आज जुमातुल मुबारक के दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह औरंगी के अंदर इज्तिमा हो रहा है। मेरे दोस्तों, अभी नमाज की बात माशाल्लाह इज्तिमा में चले जाएं। कल इतवार को छुट्टी है, कल हफ्ता को छुट्टी है, इतवार को भी छुट्टी है। दुआ करके फिर अपने घरों की तरफ रवाना फरमाए। अल्लाह हम सबको अमल करने के तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।